ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ لاکھوں افراد اس وقت شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ اس کے علاوہ ایران کے اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار بھی دھاڑے مار کر روتے رہے۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالباف کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ تہران میں فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ جبکہ آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہے۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں افراد کی شرکت نماز جنازہ میں۔ شہید رہبر اعلیٰ کی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور یہ نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں ادا کی گئی ہے۔ لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ لاکھوں افراد امام خمینی سینٹر میں آخری دیدار کے لیے موجود تھے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، فضا سوگوار ہے۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، جبکہ ایران کے اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالباف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ تہران میں فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، دھاڑے مار کر روتے رہے۔ آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا، جبکہ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ اور آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہے۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک بھی کیا جائے گا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں افراد موجود ہیں۔ لاکھوں افراد نے شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جبکہ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے ہیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی نماز جنازہ میں شرکت، اور ایران کے اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مارتے ہوئے روتے رہے، کوئی بھی اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکا۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالباف کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ تہران میں فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں ادا کی گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد نے امام خمینی سینٹر میں آخری دیدار کے لیے موجود رہے، اور فضا سوگوار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ 6 روزہ تقاریب کا آغاز کل سے ہوا تھا، اور 70 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ ایران کے لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالباف نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ ایران کے لیڈر دھاڑے مارتے ہوئے روتے رہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ، جبکہ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہے۔ اس کے علاوہ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تو نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں ادا کی گئی ہے، جہاں پر لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ لاکھوں افراد امام خمینی سینٹر میں آخری دیدار کے لیے موجود ہے۔ یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں، لوگوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے اس نماز جنازہ میں۔ فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، لوگ اپنے جذبات پر بھی قابو نہیں پا رہے، اور جو قیادت ہے وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئے روتی رہی۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا، جبکہ 6 روزہ تقاریب کا آغاز کل سے ہوا تھا۔ 70 سے زائد ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ ایران کے لوگوں کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات اس سب سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہاں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم دکھا بھی رہے ہیں، جبکہ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے۔ یا مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئے گی، لاکھوں افراد اس نماز جنازہ میں موجود تھے۔ لاکھوں افراد امام خمینی سینٹر میں آخری دیدار کے لیے موجود ہیں۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالباف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔
تہران میں ہر آنکھ اشکبار ہے اور ان 6 روزہ تقاریب کا آغاز کل سے ہوا، جبکہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے۔ آخری دیدار کے لیے وہ وہاں پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی کل تہران کا دورہ کیا تھا۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں، جبکہ سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مرکزی تعزیتی جلوس کل ہوگا تہران میں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تہران میں مرکزی تعزیتی جلوس نکالا جائے گا اور اس وقت ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، لاکھوں افراد خمینی سینٹر میں موجود ہیں آخری دیدار کے لیے، اور ایران کی اعلیٰ قیادت کی نماز جنازہ میں شرکت۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیباف نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، علاقے کی فضا سوگوار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ ایران کے اعلیٰ عہدیدار بھی دھاڑے مار کر روتے رہے، وہاں کے لوگ دھاڑے مار کر روتے رہے۔ رہبر اعلیٰ کے لیے دعائیں کی گئیں۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، جبکہ آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا اور 6 روزہ تقاریب کا آغاز کل سے ہوا تھا۔ 70 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوئے تھے اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد بھی کل وہاں پر موجود تھا۔ آخری دیدار کے لیے فاتح خوانی کی گئی تھی وہاں پر، اور آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلے کہ تہران میں مرکزی تعزیتی جلوس کل ہوگا۔ تو یہ اہم خبر ہے، مرکزی تعزیتی جلوس کل نکالا جائے گا اور اس وقت آپ جو مناظر دیکھ سکتے ہیں، شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، جبکہ ایران کی اعلیٰ قیادت کی نماز جنازہ میں بھی شرکت، اور ایران کے اعلیٰ عہدیدار اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، دھاڑے مار کر روتے رہے۔ صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیباف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور ساتھ ہی شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، جبکہ آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں۔ شہید سپریم لیڈر کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو خبر دیں کہ مرکزی تعزیتی جلوس کل ہوگا تہران میں، نکالا جائے گا مرکزی تعزیتی جلوس۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مناظر ہیں امام خمینی مصلی سینٹر کے، جہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لاکھوں افراد موجود ہیں، کہیں پر بھی آپ کو خالی جگہ نظر نہیں آئے گی، اور ان تمام تر لوگوں میں ہر آنکھ اشکبار ہے، فضا سوگوار ہے، لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے، لوگ دھاڑے مار کر روتے رہے، اور ساتھ ہی سپریم لیڈر کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، ان کی بہو اور ان کی نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا، جبکہ 6 روزہ تقاریب کا آغاز کل سے ہوا تھا اور 70 سے زائد ممالک کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی 7 جولائی کو قم منتقل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب بھی شیڈیول ہیں۔ تو آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی اسلامی جمہوریہ ایرانی کے بانی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ بادشاہت کے خلاف جد و جہد میں کئی بار جیل کے انقلاب ایران کے وقت مرکزی کردار ادا کیا۔ 1981 میں ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ 1989 میں امام خمینی کی وفات کے بعد سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اپنی شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں آیت اللہ علی خامنہئی خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے۔ تو آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، ایرانی قیادت نے بھی شرکت کی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ بادشاہت کے خلاف جد و جہد میں کئی بار جیل گئے، انقلاب ایران کے وقت مرکزی کردار بھی ادا کیا۔
1981 में ईरान के तीसरे सदर मुंतखब हुए, जबकि 1989 में इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभाली और अपनी शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में आयतुल्लाह अली खामनाई ख़ानदान के कई अफराद समेत शहीद हो गए थे। तो शहीद ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में अदा की गई है और लाखों अफराद इमाम खुमैनी सेंटर में आखिरी दीदार के लिए मौजूद हैं। इलाके की फ़िज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है, लाखों लोग धाड़े मारते हुए रोते रहे। ईरानी क़यादत भी धाड़े मारते हुए रोते रही, कोई भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। इन 6 रोज़ा तकारीब का आगाज़ कल से हुआ था और 70 से ज़ायद ममालिक ने नुमाइंदगान ने शिरकत की थी। जी हाँ, ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये बराह रास्त मनाजिर हैं कि किस तरह से हद निगाह आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं जो कि रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल अदा कर दी गई है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। 100 से ज़ायद मुल्कों के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने शिरकत की है इन आखिरी रसूमात में। और शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले इनको 7 जुलाई को कुम और फिर इसके बाद नजफ और करबला भी मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर भी लोग जो हैं वो आखिरी रसूमात में ताज़ियती तकारीब में शिरकत करेंगे। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, हर आंख अश्कबार है, हर शहरी हर ईरानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जितने और भी लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, वो भी बहुत ही गमगीन दिखाई दे रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर कि किस तरह से लोगों का जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है, हर आंख अश्कबार है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इस नमाज जनाजा में शरीक थे। इसके साथ साथ जितनी भी ईरान की आला क़यादत है, सुप्रीम लीडरशिप है, सबने ही सबकी जानिब से नमाज जनाजा में शिरकत की गई और सब ही अपने जज्बात पर काबू न रख सके, धाड़े मार मार कर रोते रहे। ये मौका ही ऐसा है कि कोई भी इंसान जो है वो इस किस्म के मोमेंट्स में, इस किस्म की ताज़ियती तकारीब में अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। और सुप्रीम लीडर की शहादत ईरानी कौम को एक बार फिर से मुत्तहिद कर गई, जिसके मनाजिर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं अपने सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में, उनकी ताज़ियती तकारीब में, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब 9 जुलाई को जो है वो जस्द खाकी को सपुर्द खाक कर दिया जाएगा, मगर उससे पहले 7 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जस्द खाकी को नजफ और करबला भी मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर भी ताज़ियती तकारीब होंगी। फिर इसके साथ साथ उनकी नवासी और उनकी बहू ज़हरा हदाद आदिल, उनकी भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से आपको बताते चलें उनके आयतुल्लाह खामनाई इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी रहनुमाओं में से एक थे और बादशाहत के खिलाफ जद्दोजहद में कई बार जेल गए। इनकलाब ईरान के वक्त मरकज़ी किरदार अदा किया। फिर इसके साथ साथ 1981 में ईरान के तीसरे सदर मुंतखब हुए। 1989 में इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियाँ संभाल लीं और अपनी शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के मुश्तरका हमले में आयतुल्लाह खामनाई ख़ानदान के कई अफराद समेत अपने खालिक हकीकी से जा मिले, शहीद हो गए और अब आज जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। तेहरान में फ़ज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। जितने भी जो ईरानी हैं, इसके अलावा दुनिया भर से जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं इस ताज़ियती तकारीब में, नमाज जनाजा में, सभी गमगीन दिखाई दे रहे हैं, सभी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे और हर आंख से आंसू बह रहे हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को हमेशा तारीख़ में सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा कि किस तरह से उन्होंने ईरानी कौम को एक पेज पर लेकर आए, उनको मुत्तहिद किया और हक़ की राह में जान कुर्बान की, शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए और इसी सिलसिले में आज शहीद की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की है, जबकि ईरान की आला क़यादत ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। इस मौका पर लाखों अफराद, ईरानी क़यादत समेत कोई भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। हर आंख अश्कबार थी, पूरे इलाके की फ़िज़ा सोगवार है और लोग धाड़े मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा में दुआ भी की गई।